السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلم وحلاه بالنطق والبیان والصلاة والسلام رسوله الذي أرشده إلى كنوز العلم والعرفان وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم۔ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا صبح تیری ہو یا نہ ہو، دیکھ لے صبح تیری ہوگی یا نہیں، دیکھ لے صبح تیری ہوگی یا نہیں، آئے گا تو زیر جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے تلے۔ بہت احترام کے مستحق اسٹیج پر تشریف فرما مؤقر و مقتدر علماء کرام، بہت ہی پیار و محبت کے سامنے میرے دینی اسلامی بھائیوں بزرگوں پیارے بچوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات سنجیدگی کا ماحول بنائیں۔ بہت زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کی جائے گی، مختصر بات ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے آپ توجہ سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی زمین اور دھرتی پر پیدا فرما کر بے یار و مددگار اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی دنیا میں پیدا فرما کر خالی ہاتھ اور تہی دامن نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اتنا نوازا، اتنی نعمتیں دی کہ قرآن کریم کہنے لگا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور لوگو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ارے تم رب کی نعمتوں کو گننا چاہو، تم خدا کی نعمتوں کا احاطہ کرنا چاہو، لا تحصوها، اور بندو تمہارے بس کی بات ہرگز اللہ کی نعمت نہیں کر سکتے۔ ذرا غور کرو اس رب نے کتنی پیاری زبان دی، بندہ اپنے دل کی بات، میرے رب نے کان دیے، ہم ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آنکھیں دی، یہ انسان سارے جہان کو دیکھتا ہے۔ مالک کائنات نے ہاتھ دیے، ہم چیزوں کو ٹٹولتے ہیں۔ اللہ تبارک پیر دیے، یہ انسان چل کر اپنی منزل اور اپنا راستہ طے کرتا ہے۔ اور وہ ماں باپ دیے جو سرچشمہ پیار و محبت ہے، اور ایسی اولاد دی جسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، یہ میرے رب کا ضابطہ ہے، یہ میرے اللہ کا قانون ہے، یہ میرے رب کا اصول ہے۔ اگر اللہ کے بندے اس کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا احسان مند ہوتے ہیں، رب کا شکریہ کائنات کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں کو بڑھاتا ہے، نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔
اور اگر اللہ کے بندے رب کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، مالک کائنات نے جو انعامات بندوں پر کیے، یہ بندے اللہ کے ناشکرے ہو جاتے ہیں، رب کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، تو رب کائنات نے اعلان فرمایا ان عذابی لشدید، او بندو یاد رکھو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ مالک کائنات وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ ایک واقعہ یاد پڑتا ہے، ساون کی بارش پڑ رہی تھی، موسم نہایت خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی پھواریں آ رہی تھی، دھیمی دھیمی ہوائیں چل رہی تھی۔ ایک شخص تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بہت سا مال عطا کیا تھا، رب نے بہت نوازا تھا، مالک کائنات نے بڑی دولت اس کو عطا کی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، بیگم صاحبہ ہمارا دل چاہتا ہمارے دسترخوان پر عمدہ قسم کا کھانا ہونا چاہیے۔ ذرا غور کرو کتنا پیارا موسم ہے، کیسا خوشگوار موسم ہے، ہلکی ہلکی پھواریں آ رہی ہیں۔ او میری اہلیہ آپ اچھا کھانا بناؤ، دونوں مل کر کے کھائیں گے، اچھا لذیذ کھانا ہوگا، موسم کا لطف ہوگا، آج زندگی کا مزہ آ جائے گا، تم کھانا تیار کرو۔ بیوی شوہر کی فرما بردار تھی، کھانا تیار کیا، دسترخوان لگا دیا گیا، دسترخوان پر کھانا رکھا ہوا ہے، وہ دونوں بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں، اس کی پیشانی کھل رہی ہے، سامنے عمدہ قسم کا کھانا ہے، پاس میں دل جیتنے والی بیگم موجود ہے۔ یہ لقمہ اٹھا کر کھانا چاہتے تھے کہ ان کے دروازے پر دستک آئی، ایک سائل نے آواز دی، ارے ہے کوئی اللہ کا نیک دل بندہ، ارے ہے کوئی سخی انسان جو مجھ غریب کو کھانے کے لیے دے۔ خدا کی قسم 3 دن ہو چکے ہیں، حلق سے نیچے کوئی لقمہ نہیں اترا، یہ غریب 3 دن کے فاقے سے بھکاری اور فقیر بن کر تمہارے دروازے پر آیا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھ غریب کو کھانے کے لیے دے۔ ارے پیروں کے اندر طاقت نہیں کہ چل سکوں، ہاتھوں کے اندر قوت نہیں کہ پکڑ سکوں، پیٹ قبر سے لگا چلا جا رہا ہے، آنکھیں اندر کو دھسی چلی جا رہی ہے، یہ غریب 3 دن کے فاقے سے بھکاری اور فقیر بن کر تمہارے دروازے پر آیا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھ غریب کو کھانے کے لیے دے۔ میرے بھائیوں، جس کی پیشانی کھل رہی تھی یہ مسکرا رہا تھا، اس نے کہا بیگم صاحبہ یہ کہاں سے آ گیا، اس نے ہمارے سارے کھانے کا لطف ختم کر دیا، یہ کہاں سے آ ٹپکا، یہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور اس زور سے ایک گھوسا اس غریب کے رسید کرتا ہے، وہ چاروں کھانے چت زمین پر گر جاتا ہے۔ اس نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور رب کائنات اتنا غریب تو نے کیا تھا، رب اتنا مفلس تو نے کیا تھا، او میرے معبود اس درجے حقیر اور فقیر تو نے کیا تھا۔ میرے رب میرا جرم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، اور رات و دن کو پیدا کرنے والے اور زمین و آسمان کو بنانے والے اور چاند و سورج کو پیدا کرنے والے اور چھوٹے بڑے کے فرق کو رکھنے والے، حامان نمرود فرعون اور شداد کے غرور کو خاک میں ملانے والے اور انصاف قائم کرنے والے، ذرا بتا تو صحیح میرا جرم اور قصور کیا ہے، یہ سزا مجھے کیوں دی گئی ہے۔ اس نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور رب سے مانگنا شروع کر دیا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جب خدا کی زمین پر ظلم کیا جاتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ نہ انصافی کرتا ہے، مظلوم کے دل سے جو آہ نکلتی ہے، اگر اس آہ کا دھواں سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس میں بھی آگ لگ جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا اتقی دعوت مظلوم، تم مظلوم کی ہائے اور بددعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کی آواز براہ راست عرش الہی کو ہلا ڈالتی ہے۔ میرے بھائیوں،
اگر میری طاقت میں ہوتا مسلمانوں تمہارے پیر پکڑ کر کہتا اللہ کے واسطے کبھی کسی پر ظلم مت کرنا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ ذکر آیا کہ جب اللہ کے بندے ظلم کرتے ہیں، رب کی زمین پر زیادتیاں کی جاتی ہیں، تو ظالم کے ظلم کا اثر اس کی ذات تک محدود رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو جلال آ گیا اور فرمانے لگے ارے کیا کہتا ہے، کیا ظالم کے ظلم کا اثر اس کی ذات تک محدود رہتا ہے؟ فرمایا نہیں، جب لوگ اللہ کی زمین پر ظلم کرتے ہیں، جب لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے بارشیں روک دیتے ہیں، سرخاب پرندہ اپنے آشیانے اور گھونسلے میں سوکھ سوکھ کر مر جاتا ہے، جنگل میں پرندوں کو بھی دانہ تک نصیب نہیں ہوتا۔ جب اللہ کی زمین پر ظلم کیا جاتا ہے، مالک کو جلال آتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، پرندے بھی اپنے آشیانوں میں سوکھ سوکھ کر مر جاتے ہیں۔ ایک انقلاب پس انقلاب آئے گا، ایک انقلاب پس انقلاب آئے گا، کہیں سے آئے ستم کا جواب آئے گا۔ جب ظلم کیا جاتا ہے اور مظلوم کے دل سے آہ نکلتی ہے تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ یہ شخص جو صاحب ثروت تھا، امیر تھا، رب نے اس کو نوازا تھا، اس کے حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا سارا دھن دولت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی بیوی بھی اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ یہ بیوی جس دوسرے شوہر کے پاس گئی، اس نے بھی ایک مرتبہ اسی طرح، ساون کا مہینہ تھا، ہلکی ہلکی پھواریں آ رہی تھی، اس نے کہا بیگم صاحبہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ آج ہمارے دسترخوان پر عمدہ قسم کا کھانا ہونا چاہیے۔ اس کی بیوی ڈر گئی، کانپنے لگی، ارے پہلے شوہر نے بھی یہ تمنا کی تھی، آج صورتحال یہ ہے نہ میں اس کے پاس ہوں نہ وہ میرے پاس ہے، اللہ جانے کیا ہوگا۔ شوہر اچھے کھانے کی فرمائش کرتا ہے اور میں نے اس کا انجام دیکھا ہے، لیکن شوہر کی فرما بردار تھی، کھانا تیار کیا، دسترخوان لگا دیا گیا، یہ بھی لقمہ اٹھا کر کھانا چاہتے تھے کہ ان کے دروازے پر دستک آئی، کسی نے آواز دی ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھ غریب کو کھانے کے لیے دے؟ خدا کی قسم 3 دن ہو چکے ہیں، حلق سے نیچے کوئی لقمہ نہیں اترا۔ اس کے شوہر نے کہا بیگم صاحبہ ہمارے پاس پیسہ موجود ہے، مارکیٹ میں سامان موجود ہے، ہم آج نہیں کل بنا کر کے کھا لیں گے، جاؤ تم یہ کھانا اٹھا کر کے سائل کو دے دو۔ اس کی بیوی کھانا اٹھا کر کے چلی، سائل پر نظر پڑی، کھانا ہاتھوں سے چھوٹ جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتی ہے۔ اس کا شوہر آیا، پانی وغیرہ کی چھینٹیں ڈالی، ہوش میں آئی، معلوم کیا بیگم صاحبہ کیا سائل نے کچھ کہہ دیا تھا، فقیر نے کچھ پڑھ کر کے پھونک دیا تھا، کیا ہوا آپ بے ہوش کیوں ہو گئی؟ وہ عورت کہنے لگی میرے سرتاج یہ کوئی سائل نہیں تھا، یہ کوئی فقیر نہیں تھا، بلکہ یہ میرا پرانا شوہر تھا، بڑی ناز و نعمت میں مجھے رکھا کرتا تھا، میں نے اپنی زندگی کا اس کے ساتھ گزارا ہے، آج 3 دن کے فاقے سے بھکاری اور فقیر بن کر میرے دروازے پر آیا، مجھے اس کی محبت یاد آ گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میرے بھائیوں، شوہر جو بات کہتا ہے وہ سننے کے قابل ہے، بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں ہر گلی کوچے میں عام کر دیا جائے، ہر جگہ چسپا کر دیا جائے، ہر کسو نہ اس کا موجودہ شوہر کہتا ہے بیگم صاحبہ جب تم کل کھانا کھا رہی تھی ایک بھکاری تمہارے دروازے پر آیا تھا اور تم نے دھکا دے کر اپنے دروازے سے اس کو نکالا تھا، وہ میں تھا۔
کسی کی خستہ حالی دے کر نہ مسکرا ظالم، تیری تقدیر ٹکرائی تو کیا ہوگا؟ ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا؟ میرا سر تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہ دو امیروں، تانے تو مت دو، ذرا سوچو یہ منظر بدل جائے تو کیا ہوگا؟ کسی کی بے بسی کو دیکھ کر مسکرانے والے آئے تو کیا ہوگا؟ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں آج مسلمانوں کے دلوں میں یہ اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں، جب یہ اللہ کے بندے خدا کی دھرتی اور زمین پر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، رب کائنات ہیں، یہ انسان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، ادا نہیں کرتا، عرش و کرسی کے مالک کو جلال آتا ہے اور اللہ اپنے بندوں سے ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ میرے بزرگوں، رب کائنات کی وہ تمام نعمتیں، مالک کائنات کے وہ تمام انعامات، رب ذوالجلال کی طرف سے ہونے والے وہ تمام فضل و انعامات جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح بندوں پر برس رہی ہے، ان نعمتوں میں ایمان اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تمام نعمتیں جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی ہیں، ان تمام نعمتوں میں ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن میں کس درد کے ساتھ کہوں، کیسے تمہیں یہ دل کا دکھڑا سناؤں، کیسے مسلمانوں تمہارے سامنے رکھوں، دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج مسلمانوں کی زندگیوں سے، ان کی نسلوں کی زندگی سے ایمان اور اسلام نکلتا چلا جا رہا ہے، ہماری نسلیں مرتد ہو رہی ہیں، ان کی زندگیوں سے ایمان نکل رہا ہے، ہمارے بچوں کو علماء سے آپ پوچھیں گے، علماء سے آپ معلوم کریں گے، یہ علماء آپ کو بتائیں گے کہ ہماری نسل مرتد، یہ جو بھی کچھ کہیں گے، مجھے کسی سے کوئی اختلاف نہیں، میں ان کی بات کو مانتا ہوں، لیکن مسلمانوں میں جو سمجھا ہوں وہ آپ کو بتا، آج ارتداد کی وجہ یہ ہے کہ دل اسلام کی قدر نکل چکی ہے۔ رب کی زمین پر دو ہی ضابطے ہیں، اللہ کے کائنات کے دو ہی قانون ہیں کہ جب رب کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، جب اللہ کے بندے رب کی دی ہوئی نعمتوں کی تحقیر کرتے ہیں، جب اللہ کے بندے وقت کے نبی کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں، جب اللہ کے بندے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانتے، اپنے دین و دھرم کا پاس و لحاظ نہیں کرتے، میرے مالک کو جلال آتا ہے اور وہ عرش و کرسی کا مالک ان بندوں کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالتا ہے، اللہ ان کو ختم کر دیتا ہے۔ آج بھی دنیا کے نقشے پر ان قوموں کے نشانات عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں جنہوں نے وقت کے نبی کی ناقدری کی اور اللہ نے ان کو تہس نہس کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا ہے۔ یہ میرے رب کا اصول ہے، یہ میرے اللہ کا ضابطہ ہے، یہ میرے اللہ کا قانون ہے کہ جب اللہ کے بندے رب کے دین کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ ان بندوں کو دنیا سے مٹا ڈالتا ہے۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی ناقدری کرنے والوں کو
اپنے دین کی تحقیر کرنے والوں کو، وقت کے نبی کی بات کو ٹھکرانے والوں کو، اپنے دین و دھرم سے ہٹ کر زندگی گزارنے والوں کو اللہ صفحہ ہستی سے نہیں مٹاتا، مالک کائنات ان کے وجود کو ختم نہیں کرتا۔ جس طرح ایک ولی کے کھیت پر بارش ہوتی ہے، ان نافرمانوں کے کھیت میں بھی بارش ہوتی ہے، جس طرح سورج کی شعاعیں اور کرنیں ایک قطب اور ابدال کے گھر پر پڑتی ہے، ایسے ہی اس ناقدرے کے گھر پر بھی پڑتی ہے۔ جس طرح رات کو دوسروں کے گھروں پر کرتا ہے، ناقدروں کے گھروں میں بھی کرتا ہے۔ رب ان سے دولتیں نہیں چھینتا، مالک ان کی نسلوں کو تباہ برباد نہیں کرتا، لیکن میرے رب کا یہ دوسرا ضابطہ جاری ہوتا ہے کہ اللہ ان ناقدروں سے اپنے دین کو لینا شروع۔ میرے بھائیوں، میں علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، بہت ڈر کر کہتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن کہہ رہا ہوں، او میرے رب، تیری ضابطہ تو ہم نے تیرے دین کی نسلوں سے ایمان اور اسلام کو لینا شروع کر دیا ہے۔ ڈر لگتا ہے، اللہ نے دوسرا ضابطہ تو شروع نہیں۔ ہاں مسلمانوں، کہتا ہوں، کوئی مسلمان آج دنیا میں ہمیں یہ ثابت کر کے دکھائے، ایک طرف ہماری ایک طرف ہماری تمنائیں، ہماری آرزویں ہیں، ایک طرف ہمارے بیوی بچوں کی فرمائشیں ہیں، ایک طرف نبی کا دین ہے۔ بتائے ہم اپنی چاہتوں کو پیچھے ڈالتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی فرمائشوں کو پیچھے ڈالتے ہیں، ہم اپنے بیٹی کی تمناؤں کو پیچھے ڈالتے ہیں، اللہ کے دین کو ترجیح دیتے ہیں۔ کوئی ایک مثال آپ نہیں بتا سکتے، آپ اپنی چاہتوں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوں کو، اپنے کو رب ایمان لینا شروع۔ میں بہت زیادہ مثالیں دوں گا تو جہانگیر والے کے مسلمانوں، آپ ایک دو آپ شادی بیاہ کو دیکھ، ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، آپ کی مسجد کے امام، آپ کے پڑوس کے امام مولانا اسجد صاحب اور دوسرے ائمہ علماء اکٹھا ہوتے ہیں، آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں، حاجی جی، پدھان جی، آپ اس بستی کے معاذ گانے، یہ بات غیر مناسب ہے، اچھا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولانا آپ کی بات سر آنکھوں پر، میں مجبور ہوں۔ وہ جو آیا نا بمبئی والا وہ نہیں مانتا، وہ جو آیا ہے دلی والا وہ نہیں مانتا۔ او میرے دوست، ایک طرف تیرے دلی والے کی فرمائش، ایک طرف تیرے بمبئی والے کی فرمائش، ایک طرف تیرے بیوی بچوں کی چاہتیں اور تمنائیں، ایک طرف کالی کملی والے کا فرمان، تو کو پورا کیا، مالک نے تیری نسلوں سے ایمان لینا شروع کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی افتخار صاحب، حق ہے ماشاءاللہ۔ ایک مثال ہمیں بتا دے کہ جہاں پر مسلمان اپنی چاہتوں کو، اپنی فرمائشوں کو، اپنے رشتہ داروں کی فرمائشوں کو، اپنی تمناؤں اور آرزوں کو پیچھے ڈالتا ہو اور اللہ کے دین کو آگے رکھتا ہو۔ بات آئی ہے شادی بیاہ کی تو ایک بات اور کہہ دو، ہمارے سماج کے، ہمارے معاشرے بیٹے کو چاہت سے کی پرورش کی، ماں نے بیٹے کو جنم دیا، آج بیٹے کی خوشی کا موقع ہے، سے انتظار کر رہی تھی اس کی ماں، کب میرا لگتے جگر جوان ہوگا، میں خوشیاں مناؤں گی۔ ہم اپنے بیٹے کی خوشی ہو گیا میں ٹانگ اڑ کہتے ہیں، مولوی ہماری خوشیوں میں ٹانگ، میں دعوے سے
اور آج کے اس اسٹیج سے آپ پوری کو یہ پیغام والو، کبھی کسی مولوی نے نہیں کہا ہوگا تمہارے بیٹے عالی جاؤ ہے، تم سیاہ کپڑے پہننے لگو، تمہارے بیٹے کی شادی ہے تم سوگ کرنے بیٹھ جاؤ۔ مسلمانوں، یہ بہت درد کے ساتھ، یہ بڑی قدر کے ساتھ آپ کو اپنا اور پیارا سمجھ کر اپنے دل کے درد کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں، حاجی جی، نمازی جی، چودھری جی، اللہ کے قبضہ قدرت میں تمام خوشیاں ہیں، تم خوشیاں دینے والے کو راضی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو تیری خوشیاں خاک میں مل جائیں۔ کبھی نہیں کہتے مولوی تم سوگ کرنے لگو، ہم تو یہ کہتے ہیں جو رب خوشیاں دیتا ہے کر لو۔ ہماری شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، ہم کہتے ہیں پھوپا ناراض ہیں ان کو بھی راضی کر لیا جائے، دادا ناراض ہیں ان کو بھی منا لیا جائے، خالہ بہت دنوں سے نہیں آئی ہیں شاید ناراض ہیں، آج شادی کا موقع ہے اس کو بھی راضی کر لیا جائے۔ ہم اپنے گھر کے نوکر اور چپراسی سے بھی کہتے ہیں آج ہماری خوشی کا موقع ہے، آپ کو شریک ہونا چاہیے۔ او میرے موقع پر بھولا ہے تو عرش و کرسی کے مالک کو بھولا ہے، اگر تو نے بھلایا ہے ناراض کیا ہے، جہاں پر نبی کی سنتوں کو پیروں کے نیچے اسلام کی توہین کی جائے، مذہب کی دھچیاں اڑائی جائیں، میرے رب کی قسم ایک موقع پر اللہ نے خود حق قدری جس طرح مجھے پہچاننا چاہیے مجھے نہ پہچان سکے۔ تیری ماں نے 2 سال دودھ پلایا، پیارے ابو جان ہو گئے، دوستوں نے سماج میں بیٹھنے کا حق دیا، عزیز و اقارب ہو گئے، کوئی ہماری بٹیا کی شادی کے موقع پر اس کے ہاتھ پیلا ہونے کے سامان مہیا کر دیتا ہے، جب وہ ہماری نظروں کے سامنے آتا ہے ہماری آنکھوں سے شرم و حیا کا پانی اتر آتا ہے، ہماری کمر دوہری ہو جاتی ہے، ہم جھکے چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے او میرے بندے، تیری ماں نے 2 سال دودھ پلایا، پیاری اماں جان ہو گئی، باپ نے 10 سال کما کر کھلایا، پیارے ابو جان ہو گئے، دوستوں نے بٹیا کے شادی کے موقع پر جاتے ہو، میرا فضل ہے پر نہیں کیا، تیری 60 سالہ محبت کے ساتھ رات کی تنہائیوں میں میرا نام بھی نہیں لے سکا۔ وہ کون سا انعام ہے جو میں نے تیرے اوپر نہیں کیا ہے؟ تیری 60 سالہ زندگی ابھی تنہائی میں پیار کے ساتھ میرا نام بھی نہیں لے سکا ہے۔ میرے بھائی خود کراتا ہے هو الاول والآخر وہ جو سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی جس کو فنا کبھی نہیں، جو ہر ظاہر چیز کو جانتا ہے، ہر چھپی ہوئی چھوڑتا ہے اور زمین کی سب کچھ۔ واللہ کہتا ہے میرے بندے کبھی تجھے میرا خیال نہیں آتا ہے۔ ایک مثال اور دے دوں اور بات ختم کرتا ہوں، زیادہ مثال دوں گا آپ ناراض ہو جائیں گے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے اور ایمان اور اسلام کی قدر کر کے بندہ کتنا قوی ہو جاتا ہے، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، لیکن وقت کمی ہے، وقت کی قلت ہے، ملا زندہ صحبت باقی، خدا نے پھر موقع دیا تو یہ دل کا دکھڑا آپ کو سناؤں گا۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، آج رمضان کا مہینہ ان قریب آنے والا ہے، مدرسوں میں بخاری پڑھانے والا شیخ الحدیث
تفسیر پڑھانے والا مفسر، آپ کے بچوں کو حفظ اور قرات پڑھانے والا، فقہ پڑھانے والا، بڑے بڑے اداروں کا محتمم اور ذمہ دار، جو 1 روپیہ اکٹھا کر وہ بخاری تفسیر پڑھانے والا، فقہ آپ کے چورا دکان فیکٹری میں پہنچتا ہے، اللہ جھوٹ نہ بلائے، ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے وہ سفید داڑھی والا عالم دین جو تیرے بچے کے ایمان کے تحفظ کے لیے تجھ سے چندہ کرنے عالم دین کھڑا ہے۔ آج مسلمان اتنا گر چکا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا حضرت تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے، آپ کو کچھ دینا ہے یا نہیں دینا یہ آپ کی مرضی ہے۔ او مسلمان، تو اتنا تو کہہ سکتا ہے جو تیری نسلوں کے ایمان کے تحفظ کی فکر کر رہا ہے، حضرت تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء کرام، ایمان اور ایمان والے ہم اتنا گر چکے ہیں، آج ایمان والا اتنا بے حس ہو چکا ہے، اسے یہ خیال نہیں ہے یہ وقت کا شیخ الحدیث ہے، یہ وقت کا مفسر ہے، یہ وہ عالم دین ہے۔ خدا کی قسم میں اس رات کی تاریکی میں کہتا ہوں، یہ علماء اگر دنیا کمانے پر آ جائیں، میرے رب کی قسم آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ چند ہزار پر گزارا کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں مولا اگر میں دنیا کمانے پر لگ گیا، میں نے کاروبار کیا، او خلاق دو جہاں، میری قوم کے میری نسل کے بچوں کا ایمان کون بچائے؟ اگر میں نے کاروبار کیا، ان بچوں کے ایمان کا تحفظ کون کرے گا؟ یہ اپنا خون کرتے ہیں، اپنے بچوں کے خرچے دباتے ہیں، مسلمان تیرے ایمان کی فکریں کرتے ہیں۔ آج یہ عالم دین ہماری چوکھٹ پر آتا ہے اور مسلمان اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا حضرت تشریف رکھیے۔ مسلمانوں، آپ کو ایمان اور ایمان والے کی قدر کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کے دلوں سے اسلام، ایمان اور اہل ایمان کی قدر نکل گئی، یاد رکھنا میرے رب کا دوسرا ضابطہ شروع ہو جائے گا اور رب نسلوں سے ایمان لینا شروع کر دے گا۔ میں بہت احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مسلمانوں میری طاقت میں ہوتا میں تمہارے پیر پکڑ کر کہتا اللہ کے بندو، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کرو، اور سب سے بڑی نعمت ایمان اور اسلام ہے۔ اپنے ایمان اور اسلام کو بچاؤ، اپنی نسل کے ایمان کی فکر کرو، پھر کبھی آیات انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ جو کچھ کہا گیا میرا رب مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا